الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مدرسہ تعلیم القرآن کی نہایت ہی معزز ذمہ داران حضرات، کروا منی اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ اس علاقے میں بہت زیادہ تو نہیں آیا ہوں، کیونکہ یہاں تک آنے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اس طرف، اور کئی جگہوں سے میرے پاس کال آئی ادھر کے پروگرام کے لیے، نہیں دے پایا، اور اس پروگرام کو میں نے جب دیا یہی بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں پہنچوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس پروگرام میں حاضری ہوئی ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے کئی خطبہ کو سنا،
الگ الگ زبان پہ، بنگالی زبان پہ زیادہ تر لوگ بول رہے تھے، تو ان کی زبان کو میں اتنا سمجھتا نہیں ہوں۔ شیخ مزمل الحق المدنی حفظہ اللہ و تولا جب خطاب کر رہے تھے تو میرے کانوں سے کچھ آوازیں آئی، وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تعلق سے شاید کہ کچھ بات کہہ رہے تھے۔ بہرکیف جو باتیں آپ نے سنی ہے، اور اب جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان تمام باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن آپ کی موجودگی ہمیں بولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند باتیں اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جب ہم اور آپ اپنے سماج، اپنے سوسائٹی، اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے پریشان بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ حالانکہ پیسے والے کو بھی آپ دیکھیں گے کہ پیسہ ہے لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چین کی زندگی کاٹ رہا ہے، دوڑا بھاگی والی زندگی کاٹ رہا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک صرف اور صرف ایسی دنیا کے پیچھے پاگل اور دیوانہ۔ مکان بھی اچھا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، گھر مکان سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن چین کی زندگی نہیں کاٹ رہی، آرام نہیں ہے، بے چینی والی زندگی کٹ رہی ہے۔ اور جب اس کی گہرائیوں کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیسے میں سکون نہیں ہے۔ بہت سے امیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا زہر کھا کر کے مرتے ہوئے، آپ ٹینشن کی وجہ سے، کروڑوں کا مالک اپنے بلڈنگ سے کود گیا، کئی بنگلوں اور کئی کار کا مالک زہر کھا کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا، بے چین اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ چین کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن کی اس آیت کے اوپر، تعلیم القرآن اس مدرسے کا نام ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، میں قرآن کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس آیت میں باقاعدہ سکون بتایا گیا، چین بتایا گیا، آرام بتایا گیا۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، ایمان لایا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، مومن رہا، زندگی پر ایمان کے پر قائم دائم رہا، اللہ کے اوپر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرتا رہا، اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لاتا رہا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نے شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے شانتی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر سکون ہے جو ایمان کے ساتھ شرک کو ملوث نہیں کرتے، ایمان کے ساتھ شرک کو میچنگ نہیں کرتے، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے۔ مصیبتیں
कितनों भी उसकी जिंदगी में आती है, अगर पुकारता है तो अल्लाह ताला को पुकारता है, अगर मांगता है तो अल्लाह ताला से मांगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्लाह के अलावा कोई मुसीबतों को दूर करने वाला भी नहीं है, अल्लाह के अलावा मुसीबतों को खत्म करने वाला भी नहीं है। उसको मालूम है मुसीबतें देने वाली जात अल्लाह है और मुसीबतों को खत्म करने वाली जात अल्लाह है। उसको मालूम है कि तमाम दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह की इजाजत के बगैर पत्ता जब हिल नहीं सकता है, जमीन के ऊपर गिर नहीं सकता है। मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है, इस मुसीबत का मालिक अल्लाह और मुसीबतों को दूर करने वाला भी अल्लाह है और मुसीबतें उन्हीं को देता अल्लाह। आजमाता है ऐसे मोमिन बंदों को जो ईमान के अंदर ज्यादा पुख्ता हुआ करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज्यादा आजमाइश के अंदर डालता है। ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाया। शादी हुई, 1 साल 2 साल 3 साल गुजरा, औलाद नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास गया, इलाज करवाया, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। किसी ने कहा इन डॉक्टरों से कुछ नहीं होगा, जाओ फला मजार के पास, फला बाबा के पास, वो तुम्हें बेटा बेटी देंगे। उसने कहा कि नहीं, बेटा बेटी का तो मालिक अल्लाह है, क्योंकि कुरान को मैंने पढ़ा है और कुरान जब मैंने पढ़ा तो कुरान करीम की आयतों से मैं गुजरा हूँ। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। कुरान की आयतों से मैं गुजर चुका हूँ। आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है, यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, बहुत से लोगों को देखा होगा कि अल्लाह जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां देता है। वह यहाँ बोली और अल्लाह जिसे चाहता बेटा ही बेटा देता है। और जिसे चाहता बेटा और बेटियां दोनों मिला करके देता है। वह जालो मैयशाउ अकीबा, और अल्लाह जिसे चाहता 5 कर देता है। सारी दुनिया की ताकत मिल जाए, सारे के बाबा मिल जाए, सारे के सारे पीर मिल जाए, सारे के सारे डॉक्टर मिल जाए, उसको बेटा उसकी उसको औलाद नहीं दे सकती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला औलाद का मालिक है, बेटा बेटे देने का मालिक है। जब ईमान पुख्ता होता है तो मज़ारों का चक्कर नहीं लगाता है। ईमान पुख्ता होता है तो अल्लाह की जात के पर भरोसा होता है कि अल्लाह आज नहीं तो कल औलाद जरूर देगा। जब कुरान करीम के अंदर हजरत ज़करिया का वाक़िया है, कुरान करीम के अंदर इब्राहिम का वाक़िया है। 80 साल के बाद जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बेटा अता कर सकता है, और 80 साल के बाद जब इब्राहिम को इस्माइल दे सकता है, तो अल्लाह ताला हमें भी औलाद जरूर देगा। जब इंसान का ईमान, जब मुसलमानों का ईमान इतना पुख्ता होता है तो उसको टेंशन नहीं होता है, उसकी जिंदगी के अंदर बेचैनी नहीं होती है, बल्कि ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर सुकून होता है। ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाना है, ईमान के साथ शिर्क को मैचिंग नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इतना कहा था, या मुआज़, ऐ मुआज़ इब्न जबल सुनो, इन कुतिलता और हुर्रिकता, ऐ मुआज़ अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, अगर तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जाए, ऐ मुआज़ तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, लेकिन तुम शिर्क को मत अपनाना, सजदा मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर मत बनाना। तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जाए, ये सब कुछ करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, किसी को पार्टनर मत बनाना। आजकल मुसलमानों के अंदर तो यही कमी है, यही कमी है। आज मुसलमानों का अकीदा इतना कमजोर, बच्चा पैदा हुआ, बहुत से मुस्लिम बच्चों को मैं देखता हूं, माँ है, माँ की ममता बहुत जबरदस्त होती है,
ماں کی ممتا بہت زبردست ہوا کرتی ہے، اور ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے جو ٹوٹکے استعمال کیا کرتی ہے۔ کسی مولوی سے سنا کہ یہ تعویذ باندھ لو، ہاں تیرا بچہ محفوظ رہے گا، تیرا بچہ سیف رہے گا، تیرے بچے کی حفاظت ہوگی۔ ماں نے کچھ نہیں جانا یہ باندھنا کہاں تک صحیح ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس ماں نے تعویذ لیا اور اپنے بچے کے کاندھے کے اوپر ڈال دیا، اس کے گردن میں ڈال دیا، اس کے ہاتھ میں باندھ دیا۔ اسے معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ جو اللہ رحم مادر میں 6 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے اور اس بچے کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے بغیر کسی چیز کے، جب اس بچے کے اندر آکسیجن پہنچا سکتا ہے تو اللہ اس بات کے اوپر قادر کیسے نہیں ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت تو کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ڈائن اور بھوت سے اللہ تعالیٰ کیسے نہیں محفوظ رکھے گا؟ میرے بھائیوں ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر مومن ہی بھروسہ کیا کرتے ہیں، اللہ پر یقین صرف مومن ہی کرتا ہے۔ ایمان والے بنو، ایمان والے بنو اور تقوی والے بنو، تیری زندگی میں اللہ برکت لا دے گا۔ قرآن کہیں پہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے اے بستی والے، اے قریہ والے، اے گاؤں والے، اے دنیا والے، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم متقی بن جاؤ، اگر تم دیندار والے بن جاؤ، جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا تھا، اگر تم ویسا ایمان لیا ہو جس طریقے سے متقی وہ بنے تھے، اگر اس طریقے سے تم نے تقوی اپنا لیا تو اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین سے، آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان سے بھی برکت دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان اور تقوی والا بنو۔ آج ہمارا تقوی کتنا کمزور ہے۔ موبائل یہاں پہ رکھ کے جاؤ، صبح کے وقت آؤ آپ کو موبائل نہیں ملے گا، آپ اعلان کرو کس نے موبائل لیا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، ہمارا اور آپ کا کتنا زیادہ تقوی مضبوط ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ غور کرو، دیکھو ایک موبائل کے چکر میں لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور باقاعدہ کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ صبح سے لے کر کے شام تک جتنی محنت کرو، محنت کرنا تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن روزی روٹی تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنا تیری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی اعلان کر دو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تیری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہے اس کو ہم نے لکھ دیا ہے، وہ مصیبتیں تیری زندگی میں آ کر کے رہے گی۔ اس وجہ سے مومن مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، ٹینشن نہیں لیتا ہے، آرام چاہیے، سکون چاہیے تو ایمان والے بنو، مومن بنو، تقوی والے بنو، ایمان والے بنو۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایمان کی کمی ہے۔ سمیہ جیسا ایمان لاؤ میری بہنوں، سمیہ جیسا ایمان لاؤ۔ ہاں، سمیہ کو ابو جہل نے پکڑا، باندھ دیا اور اس کے بیٹے کو بلایا، اس کے شوہر کو بلایا، ان دونوں کو بھی پکڑ کر کے لایا گیا۔ سمیہ کے شوہر اور اس کے بیٹے کو بھی سامنے باندھ دیا اور سمیہ سے ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تم اسلام کا انکار کرو، تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو۔ سمیہ کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، میں اسلام کا انکار کیسے کر سکتی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔
میری زندگی چلی جائے، میں اسلام کا انکار نہیں کر سکتی ہوں، میں ایمان کا انکار نہیں کر سکتی ہوں۔ سمیہ کو کہا اے سمیہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اے سمیہ ہم تمہیں ننگی کر دیں گے، ہم تیرے کپڑے کو تیرے بدن سے نکال دیں گے۔ سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل جو کرنا ہے کر، لیکن ہم اپنے بات سے نہیں پھر سکتے۔ ابو جہل آگے بڑھا اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، سمیہ کے کپڑے کو اس کے جسم سے الگ کر دو۔ سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، سامنے بیٹا ہے اور ایک طرف سامنے شوہر ہے۔ میرے بھائی عورت اپنے آپ کو ننگی کروا رہی ہے، اپنے آپ کو یہ ذلت برداشت کر رہی ہے، لیکن اپنے ایمان کو جانے نہیں دے رہی ہے۔ اب سمیہ سے کہا جا رہا ہے اے سمیہ اگر اب بھی تم اسلام کا انکار نہیں کرتی ہے، اب بھی اگر ایمان کا انکار نہیں کرتی ہے تو اے سمیہ ہم تمہیں دو ٹکڑے میں بانٹ دیں گے، ہم تمہیں چیر کر کے رکھ دیں گے، ہم تمہیں دو ٹکڑے میں بانٹ دیں گے، ہم تمہیں چکنا چور کر کے رکھ دیں گے، ہم تمہارے باڈی کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیں گے۔ اے سمیہ ہماری بات مان لے، ہماری بات مان لے اور محمد کا انکار کر دے۔ میری بہنوں ذرا سنیے آپ، سمیہ نے کہا واقعہ سنا ہوگا جو کرنا ہے کر لے۔ ابو جہل نے دو سوار کو بلایا، دو جانور کو لایا گیا، ایک کا رخ پچھم کی طرف اور دوسرے کا رخ پورب کی طرف کر دیا، دونوں پیر الگ الگ سمت میں باندھ دیا گیا۔ ابو جہل نے باقاعدہ دونوں سواریوں سے کہا کہ دونوں طرف دوڑ جاؤ، اور دونوں طرف دوڑ پڑے۔ سمیہ کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا، چیر دیا گیا، لیکن اس سمیہ نے اسلام کا انکار نہ کیا رضی اللہ عنہا۔ میرے بھائیوں اللہ ان سے راضی ہوا، اسلام کے پر جو جمع رہا، اسلام کے پر جو ڈٹا رہا، ایمان کے پر جو ڈٹا رہا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میری بہنوں ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے اسلام کو نہ بیچو، اپنے اسلام کا کمپرومائز نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، ہاں اسلام کے پر جمے رہو۔ اللہ تیری زندگی میں برکت دے گا، اللہ تیری زندگی میں سکون دے گا۔ سکون دینے والی ذات جب اللہ تعالیٰ کی ہے، جب ایمان، جب یہ سکون دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس اللہ کو چھوڑ کر کے سکون تمہیں کون دے سکتا ہے؟ اور صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت ملے گی اور اس کے اندر بھی سکون ہے، اس کے اندر بھی آرام ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، من ذکر و انثی، جو نیک عمل کرتا مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ قرآن کی آیت کو دیکھو میرے بھائیوں، ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، اگر وہ مومن اور نیک عمل کرتا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد بھی ہم اس کو بہترین بدلا دیں گے۔ دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت، دنیا کو بھی ہم خوبصورت بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے، اور مومن کا بدلہ جنت ہے۔ ایسی جنت جس جنت میں ٹینشن نہیں ہے، جس جنت میں موت نہیں ہے، جس جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جس جنت کے اندر بیماری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جس موت سے ہم اور دنیا میں بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں موت سے، ابھی کورونا کے وبا میں کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا، ہم اس سے ہاتھ ملائیں، ہو سکتا ہے وائرس میرے ہاتھ میں آ جائے، ہو سکتا میں مر جاؤں، موت سے بھاگ رہا ہے لیکن وہ موت سے نہیں بچ پا رہا ہے، اور موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، آپ کہہ دو إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، ملاقیکم، وہ
موت تمہیں پکڑ لے گی، اس موت سے تمہیں ملنا پڑے گا، تمہیں موت سے ملاقات کرنی ہوگی۔ تم رئیس ہو تو اپنی جگہ، چودھری ہو اپنی جگہ، مولانا ہو اپنی جگہ، بہت بڑے علامہ ہو اپنی جگہ، بہت بڑے ڈاکٹر ہو اپنی جگہ، بہت بڑے بزنس مین ہو اپنی جگہ، لیکن اے انسان تمہیں مرنا ہے، تمہیں موت سے ملاقات کرنی ہے، اور ملنا ہی نہیں ہے بلکہ ملنے کے بعد تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا ہی ہے، اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ مرنا ہے میرے بھائیو، اس دنیا میں آئے ہو تو موت کا ٹینشن کیا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، اور ایک مومن موت سے نہیں گھبراتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے، نہیں گھبراتا ہے۔ جب انسان یہ دماغ میں ڈال لے گا کہ مرنا ہے، آج ہمارے سماج کے اندر ایک بیماری یہی آئی ہوئی ہے، موت سے بچنے کے لیے آدمی بہت سے کوششیں کر رہا ہے، لیکن موت سے اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے آدمی مر جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور مر جا رہا ہے، برین ہیمریج ہو رہا ہے، ٹینشن کی وجہ سے آدمی قومے میں جا رہا مر رہا ہے۔ میرے بھائیو، مرنا ہی ہے۔ جب اس دنیا کے اندر لائے ہو تو قرآن تو یہاں کرتا ہے، قرآن تو کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اے میرے بندو، تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ جیوت کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ تمہارے قبروں سے اٹھائیں گے، ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ مرنا تو ہے، جب ایک مومن کو مرنا ہے، اس دنیا کے اندر یہ ٹینشن ہے، لیکن اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم زندہ ہیں، ایمان والے بن کر کے رہیں۔ قرآن کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو۔ پھر آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتا ہے اے مومنو، اے مسلمانوں، جب بھی تمہیں موت آئے، اسلام کی حالت میں موت آئے، مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جس طریقے سے اللہ ڈرنے کا آرڈر دیا ویسا ڈرو، اور مرو تو مرو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو جھانکو، اپنے آپ کے پر غور و فکر کرو کہ اگر ہم مر رہے ہیں آج، اگر میری موت آج ہو جائے تو کیا ہم مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں سو رہا ہے، گانے میں اپنے کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر کے سوتا ہے، اور بھوجپوری گانا سن رہا ہے، ڈانس دیکھ کر کے سو رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنی گرل فرینڈوں سے بات کر کے سو رہا ہے، کوئی آدمی زنا کر کے سو رہا ہے، شراب پر پی کر کے سو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کے پر غور کرو، اگر وہ رات میں مر گیا تو کس حال میں مرے گا، کس حال میں اسے موت آئے گی۔ کبھی کبھی ان پہلوؤں کے اوپر بھی غور کر لیا کرو، کبھی کبھی سوچ لیا کرو، انسان کو تو موت آئے گی تو کیا وہ مسلمان بن کر کے مر رہا ہے؟ کیا وہ اسلام کی حالت میں مر رہا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہو کر کے مر رہا ہے؟ نماز عشاء کا پڑھا نہیں ہے، سو گیا اور نماز کے بغیر وہ سوئے رہا ہے، میرے بھائیو کیا وہ مسلمان کی حالت میں مر رہا ہے؟ کبھی کبھی اپنے آپ کے پر غور کیا کرو۔ اسلام، ایمان تیری زندگی سے جانا نہیں چاہیے۔ رمضان نہیں، مسلمان لوگوں، بہت سے لوگ ہوتے رمضان کا چاند نظر آیا مسلمان بن گیا، اور جیسے عید کا چاند نظر